الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، جس کا آج 7واں روزہ ہے اور ہماری درس قرآن کی 7ویں نشست ہے کہ ہم روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز ایک آیت کریمہ کا ترجمہ، تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خلیل بنایا ہے، اور خلیل وہ دوست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام اور یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جن کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالی نے 40,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے، کتنی بڑے شرف کی بات ہے، خود بھی نبی ہیں اور پھر آگے جو اولاد چلی ہے، اور اولاد میں 40,000 اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر کے کنارے چل رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ مرا پڑا ہے، اور سمندر کا پانی آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی اوپر آتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے، تو دیکھا کہ وہ پانی جو ہے جب اوپر آتا ہے سمندر کا اس لاش کے اوپر، تو اس میں مچھلیاں آتی ہیں اور وہ اس لاش میں سے کچھ کھانا شروع کرتی ہیں۔ جب پانی نیچے اترتا ہے تو پرندے آ جاتے ہیں اور درندے آ جاتے ہیں اور اس لاش کو کھاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ کچھ حصہ اس کے گوشت کا جو ہے مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا، کچھ پرندوں کے پیٹ میں چلا گیا اور کچھ درندوں نے کھا لیا، تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کو کل بروز قیامت کیسے زندہ کرے گا۔ ایک سوال ذہن میں آیا کہ کچھ حصہ تو مچھلیوں نے کھا لیا، کچھ حصہ جو ہے وہ پرندوں نے کھا لیا، اب کچھ حصہ جو ہے وہ درندوں نے کھا لیا، تو یہ الگ الگ جو ہے پیٹوں کے اندر چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ جس کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ 3 سپارہ اس روز کی آیت کریمہ جو ہے 360 ہے، تو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا، تو قال، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم علیہ السلام کیا تمہارا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ تو قال بلا، عرض کرتے ہیں یا اللہ کیوں نہیں، میرا ایمان ہے تو مردوں کو زندہ فرمائے گا، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلب کے لیے، دل کی تسلی کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فخذ أربعة من الطير، فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے لو، فصرهن إليك، اور ان کو اپنی طرف مائل کرو، ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا، اور پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ کے اوپر رکھ دو، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ، يأتينك سعيا، وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئیں گے، وَاعْلَمْ، اور جان لو ان اللہ عزیز الحکیم،
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم تمہارا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ تو اس کی یاد میرا ایمان ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے، دل کی تسلی کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم پھر 4 پرندے لو اور ان کو اپنی طرف مائل کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 4 پرندے کیے اور ان کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل کرنا شروع کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو اپنی طرف مائل کر لیا، یعنی اپنی بلانے پر وہ آنے جب شروع ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا اور ان کا قیمہ کیا اور پھر ان کو جو ہے وہ مکس کیا اور سارا قیمہ مکس کر کے پھر تھوڑا کر کے پہاڑوں کے جو ہے وہ ٹوٹیوں کے اوپر رکھ دیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام ان کو پکار رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ جس کا گوشت جہاں جہاں پڑا تھا وہیں سے وہ پرندہ آپس میں گوشت ملاتا ہے اور پرندے کی صورت میں آ کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا اور امت مسلمہ کو جو ہے وہ درس اور پیغام دیا کہ آج ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ پھر زندہ کرنا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کتنی ایسی پوسٹیج اور کتنی ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں کہ لوگ جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں کہ بس مر گئے بات ختم۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد ہر انسان نے زندہ ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تو واضح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت ہر نعمت کے بارے میں انسان سے پوچھے گا کہ انسان میں نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی تھی، تو نے شکر ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس نعمت کو کیسے استعمال کیا تھا؟ اس نعمت کو کیسے حاصل کیا تھا اور کیسے جو ہے اس کو خرچ کیا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنا ہے، ہم نے مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ نے دوبارہ ہمیں پھر زندہ کرنا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا یہ ابتدائی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں ایک بار پھر زندہ کرنا ہے قیامت والے دن، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سب نے پیش ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اور سوال کیا کہ مالک تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دکھایا کہ ابراہیم دیکھو میں مردوں کو کیسے زندہ کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام پرندے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے، ان کا قیمہ بنایا، ان کو مکس کیا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جہاں جہاں جس کا گوشت پرندے کا پڑا ہوا تھا وہیں سے آپس میں ملتا ہے اور پرندے کی صورت میں آ کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا اور فرمایا وَعْلَمْ، جان لو ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں سونا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولا کریم، اے خالق کائنات، ہم سب کا نماز فجر با جماعت ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم، تیرا شکر ہے تیری توفیق کے ساتھ نماز فجر با جماعت ادا کی گئی، اس کو اپنی پاک بلند اعلیٰ بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم، نماز کی برکت سے ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما، اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ مولا کریم، ہم سب نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، مولا کریم ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ان روزوں کو ہمارے لیے
کل بروز قیامت بخشش مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا۔ مولا کریم روزے کی حالت میں ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرما، نفرتوں اور نقصانات سے محفوظ فرما، ذہنی قلبی روحانی جسمانی سکون عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کے حلال رزق میں برکتیں عطا فرما، کاروبار، مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے ہیں، تمام کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین۔